الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محرم کے مہینے میں جتنے بیانات ہو رہے ہیں وہ مختلف عناوین اور مختلف ٹاپکس کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو بیانات ہوئے ہیں ان میں محرم الحرام کی بدعات اور خرافات، اسی طریقے سے فضائل سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے بڑی مسجد میں جو سنڈے کو بیان ہوا ہے وہ کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے پیچھے جو تاریخی حقائق ہیں، ان سارے عناوین پر بیان ہو چکا ہے۔ آج کا جو عنوان ہے وہ فضیلت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہے۔ آج حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور آپ کے مناقب کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کا نام حسن اور کنیت ابو محمد ہے۔ کنیت کسے کہتے ہیں؟ کنیت کہتے ہیں جیسے آپ کا جو بیٹا ہے اس بیٹے کے شروع میں ابو لگا دیں، ابو، تو آپ کی کنیت ہو جائے گی۔ جیسے ہمارے بیٹے کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ کے شروع میں ابو لگا دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ ابو عبداللہ، تو میری کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ اشفاق صاحب کے بیٹے کا نام دلشاد ہے، دلشاد کے شروع میں کیا لگا دیجئے؟ ابو، ابو دلشاد، یا اشفاق صاحب آپ کی کنیت ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ایک چیز فائدے کی ملی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن تھی، کیا تھی؟ ابو الحسن، چونکہ آپ کے بڑے بیٹے کون تھے؟ حضرت حسن، حسن کے شروع میں ابو لگائیے، کیا ہو گیا؟ ابو الحسن۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد، چونکہ آپ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد۔ آپ کا نام اور کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے کی طرف نسبت کرتے ہیں، کبھی ایسا کرتے ہیں کہ کسی اور شخصیت کی طرف نسبت کر کے کنیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو ابو محمد میں جو کنیت رکھی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے رکھی گئی ہے۔ آپ کو ریحانۃ النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے دو لقب ملا ہے، دو ٹائٹل ملا ہے، دو تمغہ ملا ہے۔ جیسے اسٹار ملتا ہے ایسے اللہ کے نبی کی طرف سے صحابہ کرام کو اسٹارز دیے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کو میڈلز دیے گئے، اسٹارز دیے گئے۔ کسی کو 1 اسٹار، کسی کو 2 اسٹار، کسی کو 3 اسٹار، کسی کو 4 اسٹار، کسی کے بارے میں بہت سارے اتنے اسٹارز ہیں کہ اگر لگا لیے جائیں تو پورا کا پورا جو جبہ ہے، قبہ ہے، وہ سب اسٹارز ہی اسٹارز ہو جائیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کتنے اسٹارز دیے اللہ کے نبی نے؟ 2۔ سب سے پہلا اسٹار کیا ہے؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ جو یوتھس ہیں جنت کے، اس کے سردار کون رہیں گے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ یہ پہلا اسٹار۔ دوسرا اسٹار کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا، یہ دونوں میرے دنیا کے پھول ہیں۔ کیا ہیں؟ پھول ہیں دنیا کے۔ یہ ریحانۃ النبی، یہ بھی کیا ہے؟ ایک اسٹار ہے۔ اور دوسرا اسٹار کیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے مشابہ، شکل و شباہت آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، آپ کے مشابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر سینہ مبارک تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔
آپ کی ولادت روایت کے مطابق 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر ہوئی۔ کہاں ولادت ہوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی؟ مدینہ المنورہ میں، رمضان المبارک کے اندر۔ رمضان کی 5 تاریخ تھی اور سن 3 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی ہے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ تو آپ کے کان میں کس نے اذان و اقامت کہی؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے اپنا مبارک لعاب دہن نکال کر کے اس سے آپ کے منہ میں گھٹی ڈال دی۔ یہ تحنیک ہے۔ آج کل ہمیں ہیپی برتھ ڈے تو یاد رہا لیکن تحنیک بھول گئے، جو سنت طریقہ ہے۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے کسی بزرگ اللہ والے کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یا تو اپنا لعاب دہن اپنے منہ سے نکال کر کے اس کے اندر ڈال دیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھجور منگوائی ہے اور کھجور کو منہ میں چبایا اور اس کے کچھ ذرات کو یوں لیا اور جو بچہ ہے اس کے اوپر کے تالے میں یوں تالو میں یہ لگا دیا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے اثرات کو اس بچے میں منتقل فرما دیتے ہیں۔ آج یہ ساری چیزیں ہم بھول چکے ہیں، نہیں یاد ہے ہم کو تحنیک کسے کہتے ہیں، شاید کوئی بتا بھی پائے کہ تحنیک کیا ہوتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو سنت ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں اور ساری خرافات کرتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور ناچ گانے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بچوں کے اندر وہی ساری جو ہے خرابیاں اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان دی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی ہے اور اپنا مبارک لعاب دہن نکال کر کے آپ کے منہ میں رکھ دیا ہے اور گھٹی ڈال دی ہے۔ ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا ہے، آپ کا عقیقہ نانا نے کیا ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں کا عقیقہ کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اس لیے ننیحال کی طرف سے عقیقہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ددیال والے ہی کرائیں گے، ابا ہی کرائیں گے، تو انہیں معلوم نہیں ہے کہ خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کس نے کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ایک ایک میڈھا دونوں کے اس میں ذبح کیا ہے۔ اگرچہ افضل کیا ہے؟ لڑکے کے لیے 2 ہے اور لڑکی کے لیے 1 ہے، لیکن 1 بھی جائز ہے۔ اگر لڑکے کی طرف سے کوئی عقیقہ کرے اور 1 ہی جانور اس کے لیے ذبح کرے تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے عقیقے میں 1 میڈھا ذبح کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جواز کی دلیل ہے، لیکن افضل 2 ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 2 نہ ہو تو 1 سے بھی ہو جائے گا۔ آپ کے سر کے بال مونڈ کر ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے کہ جس دن بچے کا عقیقہ ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اور اس کے سر کے بال کو مونڈ کر کے اس کے بقدر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے، اور اگر چاندی نہیں کرتے تو اس کے بقدر جو مالیت بنتی ہے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو، 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو بال مونڈ کر کے اس کے بقدر چاندی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے، اور پھر جب عقیقہ ہو تو اس کا خیال رہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے 1 دن پہلے کیا جائے۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر کسی اور دن کریں گے تو بھی عقیقہ ہو جائے گا، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد کریں تو جس دن ولادت ہوئی ہے اس کے 1 دن پہلے کریں۔ جیسے جمعرات کو بچہ پیدا ہوا ہے تو آپ بدھ کو کریں، بدھ کو پیدا ہوا ہے تو منگل کو کریں، منگل کو پیدا ہوا ہے تو دوشنبہ کو کریں۔ اسی دن آپ کا ختنہ بھی ہوا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا 7ویں دن عقیقہ بھی ہوا، 7ویں دن آپ کا بال بھی مونڈا گیا، 7ویں دن آپ کے بال کے بقدر چاندی بھی صدقہ کی گئی، 7ویں دن آپ کا ختنہ بھی ہو گیا۔ عقیقہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکریاں ذبح کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام حرب تجویز کیا۔ آپ کا کیا نام رکھا؟ حرب۔ حرب کے معنی جنگ کے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ شیر خدا تھے، آپ کے اندر جو جرأت اور بہادری تھی تو آپ نے حرب نام رکھا۔ حرب کا مطلب جنگ، تاکہ میرا بیٹا کیا کرے؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر عام کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، کہا لا ھذا حسن،
یہ کون ہے؟ حسن، حسن ہے۔ تو آپ نے ان کا نام حسن تجویز کر دیا اور حرب کو چینج کر دیا۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام سنتے اور اس نام کے اندر کچھ خرابی ہوتی، معنی کے اعتبار سے غلط ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو چینج کر کے کوئی اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے، کوئی اچھا نام رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب علماء کرام کے پاس جائیں اور اپنے نام کو بتائیں اور وہ کہیں کہ آپ کا نام غلط ہے، آپ کا نام یہ ہے، تو آپ ان سے خود پوچھ لیں کہ حضرت آپ ہی نام رکھ دیں، اور وہ نام رکھ دیں۔ بہت زیادہ فیشن کے چکر میں نہ پڑا کریں، یہ تو اولڈ ماڈل ہے، یہ تو فلانے کا ہے، یہ تو ڈھکانے کا ہے۔ عرب میں آپ چلے جائیں، سب کو محمد کہہ کر کے پکارتے ہیں، اس سے پیارا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ ہر گھر کے اندر آپ کو عبداللہ ملے گا، ہر گھر کے اندر عبداللہ ملے گا۔ ہمارا بچہ پیدا ہونے والے تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے کیا نام رکھیں گے، کیا نام رکھیں گے، ہم بھی کچھ نہیں سوچے تھے، یوں ہی آواز آئی، ایسے ہی ہم کو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر ڈالا عبداللہ۔ اور جب آیا نکل کر کے تو میں نے دیکھا تو میرے منہ سے یہی نکلا، عبداللہ آ گیا۔ اب سب کہنے لگی عبداللہ عبداللہ، کہ کون عبداللہ نام رکھ دیا؟ کہ اس کے ابا نے عبداللہ کہا ہے۔ منہ سے نکلا میرا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام وہ ہے جس میں عبدیت کا اظہار ہو، عبداللہ، عبد الرحمن۔ بخاری شریف کی روایت ہے، احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کا نام کون سے رکھیں؟ جو اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، جو انبیاء کرام کے نام ہیں، ان سے زیادہ بابرکت کوئی نام ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کرام کے نام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ سے فیوز حاصل کیے ہیں اور آپ کا دین پوری دنیا میں پھیلایا ہے، اس سے بابرکت کوئی نام ہو سکتا ہے؟ کتنے صحابہ، 1,24,000، ہمیں 1,24,000 نام پسند نہیں ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا، میں نے صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے 313 صحابہ کرام، ان کی پوری لسٹ ان کو بھیج دیا، اس کے بعد ملاقات نہیں، کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک بار ملاقات ہوئی بہت دنوں کے بعد، میں نے کہا ارے بھائی میں نے لسٹ بھیجا، آپ نے کچھ بتایا نہیں کہ نام رکھے کہ نہیں رکھے؟ نہیں رکھ دیا۔ میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ، کیا رکھا؟ تو انہوں نے وہ اس میں سے کوئی نام نہیں رکھا، دوسرا کوئی رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا ارے اتنا اچھے بابرکت نام نے بھیجے تھے، آپ نے نہیں رکھا؟ اصل میں گھر والے نہیں پسند کر رہے تھے، صحابہ کے نام پسند نہیں آتے ہم لوگوں، معمول بن چکا ہے۔ روزانہ کی بات بتا رہا ہوں، ابھی کل کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے کم سے کم 50 نام بھیجے ہوں گے، لیکن سب ریجیکٹ۔ اس لیے مجھے اب کوئی اگر کہتا ہے نام بتاؤ نا تو مجھے بہت خراب لگتا ہے، کیا بتائیں؟ ارے ہم جو بتائیں گے صحابیات کے نام بتائیں گے اگر بچی ہوگی، بچہ ہوگا صحابہ کے نام بتائیں گے، وہ آپ کو آلریڈی پسند نہیں ہے، تو پھر ہم کیا بتائیں؟ پھر اپنا پسند کر کے جو رکھنا وہ رکھ لیجیے۔ اچھا جو رکھیں گے اس کے خلاف بدلنے پر بھی تیار نہیں ہوتے، چاہے اس کا کوئی معنی نہ ہو، فاسد المعنی ہے۔ ایک بچی کا نام کیا رکھا گیا؟ ہم نے پوچھا کیا رکھا ہے؟ کہا انزلہ۔ انزلہ کا مطلب کیا؟ انزلہ مطلب نازل کیا گیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا، انزل الکتاب، کتاب کو نازل کیا گیا۔ انزلہ کا مطلب نازل کیا ہے، قرآن سے رکھ دیا۔ ایک بچی کا انزلنا، انزلنا مطلب قرآن میں اللہ نے کہا انزلناہ، انا انزلناہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، تو وہ انزلنا رکھ دیے۔ ہم نے کہا بھیا اللہ نے اتارا ہے، بچی کو دیا ہے کہ آپ نے اتار دیا ہے؟ بس جو بھی سمجھ میں آ گیا بس وہی اٹھا کے رکھ دیتے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کا نام کس نے رکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حرب رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ھذا حسن، ان کا نام حسن ہو گیا۔ لیکن آج تو ہم لوگ علماء کی بات مانتے ہی نہیں ہے نا، اگر کوئی عالم کہہ بھی دے، بتا بھی دے تو ہم کو نہیں پسند ہے بھائی، ہم کو نہیں پسند ہے۔ وہ کتنا بڑا عالم ہو، کتنا بڑا مفتی اپنی جگہ پر ہے، ہمارے پاس نہیں۔ اور یہی سب سے بڑی زوال کی وجہ امت کی ہے، ہم اپنے علماء کی اقتداء نہیں کرتے، ان کے مشورے کو نہیں لیتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اپنے بچوں کا نام اللہ والوں کے نام پر رکھو، صحابہ کرام کے ناموں پر رکھو، انبیاء کرام کے ناموں پر رکھو، اللہ تعالیٰ ان کے اثرات ان کے اندر ڈالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی نام خراب پڑ گیا ہے تو آپ جا کر کے اس نام کی اصلاح کرا لیں۔ ابھی سمجھ لیں لکھنؤ کی ایک صاحبہ ہیں، لکھنؤ کی، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے ایسا کہ اس نام کا جو ہے وہ نام ہے ہی نہیں عربی کے اندر، غلط ہے۔
ہم نے ان کی اصلاح کر دی, بتا دیا ہم نے ان کو. یہ سمجھ لیجیے 1 ہفتے تک ہم سے ابھی تک بحث کی جا رہی ہے. میں نے کہا کہہ دیا بھائی, 1 مرتبہ کہہ دیا, 2 بار کہہ دیا, 3 بار کہہ دیا, 4 بار کہہ دیا. آپ کو نہیں ماننا تو نہ مانیے, لیکن جو چیز بتا دی ہے وہ بتا دی ہے کہ وہ نام نہیں ہے. جیسے ایمن, میں نے اس سے پہلے ایک بار سوال کا جواب بھی دیا تھا, انہی کا سوال تھا. ایمن نام لڑکی کا نہیں ہو سکتا. بچوں کو, لوگوں کو سمجھ میں, ارے ہم نے تو رکھ لیا ہے. ارے رکھ لیا ہے تو اس کو چینج کر کے یمنا کر دیجئے. آدھار پہ چڑھ گیا, رہنے دیجئے آدھار پر, بلانے کے لیے یمنا بولیے. یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب ہم اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں, اب بتائیے. اب سوچتے ہیں کہ ہم چینج کر دیں, ہم کر دیں. اب دنیا بھر سے یہ وہ تو فلاں نے وہاں ویب سائٹ پہ دیا ہوا. ہم نے کہا ویب سائٹ والے الو کے پٹھے, ان کو کیا پتا. سب اس میں لکی نمبر دیا ہوا, اس میں جنس دی ہوئی ہے. یہ سب اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لکی پتہ نہیں کیا ہے, وہ سب چیزیں اس میں دی ہوئی ہیں. سعد اور نحس کا تصور ہے, یہ منحوس ہے, یہ اچھا ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ ساری چیزیں وہاں پر دی ہوئی ہیں. آپ ساری چیزوں کو مانیں گے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی ام ایمن, جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا. آپ کی جو باندی تھی ام ایمن, ان کا نام تو تھا. ہم نے کہا ان کا نام ام ایمن ہے نا بھائی. ام ایمن ہے کہ ایمن ہے؟ ایمن کی ماں. ام کے معنی کیا آتے ہیں؟ ماں. ام ایمن, ایمن کی ماں. تو آپ بھی, ہم نے کہا اپنی بچی کا نام, جو اس کی بچی ہونے والی, اس کے نام کے ساتھ ام لگا کر کے رکھیے. تو کہا اس کی شادی کہاں؟ انہوں نے کہا شادی نہیں ہوئی ہے. تو پھر کہ ان کا نام اصل میں کیا تھا؟ ہم نے ان کا نام برکہ تھا. ام ایمن کا نام کیا تھا؟ ام ایمن کا نام کیا تھا؟ برکہ. اتنا بحث, یعنی ہم نہیں چینج ہوں گے, زمانہ چینج ہو جائے. اس لیے اللہ والوں, اللہ علماء سے مشورہ کیا کرو, مفتیان کرام سے مشورہ کر کے اپنے بچوں کا نام رکھا کرو. غلط ہے تو اس کو صحیح کر لو, اور بہت زیادہ فیشن کے چکر میں مت پڑو. صحابہ کرام کے نام رکھو, اولڈ از گولڈ. اس میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے, جو برکت ابو بکر کے اندر ہے, حضرت عمر کے اندر ہے, علی اور عثمان کے اندر ہے, یہ بابرکت نام ہے. اللہ نے ان کے ذریعے پوری دنیا میں ہدایت کو عام کیا ہے. آپ کے چاروں یار ہیں, اس سے بڑھ کر کیا نام ہو سکتا ہے؟ غزوہ بدر کے نام آپ کو پسند نہیں آتے, غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شریک ہیں ان کے نام آپ کو پسند نہیں آتے, اللہ کے نبی کے 1,24,000 صحابہ کے نام آپ کو پسند نہیں آتے. اس پر تو بہت افسوس کی بات ہے. اس لیے اپنے بچوں کے نام اگر غلط ہو تو ان کو درست کروا لیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے حضرت ام الفضل نے خواب میں دیکھا تھا. خواب کے اندر یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا کٹ کر میرے گود میں گر پڑا ہے. اور اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ جو بچہ پیدا ہوگا, حضرت فاطمہ کو اولاد ہوگی اور وہ تمہاری گود میں آئے گی, تم اسے کھلاؤ گی. یہ اس کی تعبیر تھی اور جو پوری ہوئی الحمدللہ. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 1 سے زیادہ نکاح کیے. مختلف اوقات میں آپ کے نکاح میں رہنے والی جو بیویاں ہیں ان کی تعداد کل 10 کے قریب ہے. 1 سے زیادہ کوئی کر لیں مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. 1 سے زیادہ کر لیجئے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نکاح کے اندر مختلف اوقات میں کتنی بیویاں رہی ہیں؟ مطلب ایک ساتھ نہیں, چونکہ ایک ساتھ تو 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے, لیکن مختلف اوقات میں. مختلف اوقات کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسے ابھی ہے, اب ان کا کسی وجہ سے طلاق ہو گیا, علیحدگی ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, پھر اس کے بعد جو نکاح ہوا ہے, ایسے ملا کر کے کل 10 بیویاں رہی ہیں. آپ کی زوجات میں نام سن لیں: خولہ بنت منظور, ام بشر بنت ابی مسعود, ام اسحاق بنت طلحہ اور جعدہ بنت اشعث. یہ 4 مشہور ہیں. آپ کے 8 بیٹے. کتنے بیٹے ہیں؟ 8 بیٹے ہیں. حسن مثنى, زید, عمر, قاسم, ابو بکر, عبد الرحمن, حسین اور طلحہ رضی اللہ عنہم. آپ کی نسل 2 بیٹوں سے چلی ہے. آپ کی جو نسل حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی, وہ 2 بیٹوں سے چلی ہے, حسن مثنى سے اور زید بن حسن رضی اللہ عنہ سے. آپ کی 5 صاحبزادیاں ہیں. 8 بیٹے اور کتنی؟ 5 صاحبزادیاں ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, حضرت ام عبداللہ, حضرت ام الخیر. یہ 5 صاحبزادیاں ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی.
خلافت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے وہ چاروں خلیفوں کے بعد ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول خلیفہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ. ان چاروں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ پانچویں خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر 40,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی. اور آپ نے جو بیعت لی ہے یہ رمضان المبارک 40 ہجری کے اندر آپ کی خلافت شروع ہوئی ہے. تو بیعت کے اندر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے میری اطاعت کرنا ہوگا، میں جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا. میں کہوں گا جنگ کرنا ہے تو جنگ کرنا ہوگا، میں کہوں گا ان کو اپنا امیر ماننا ہے تو ماننا ہوگا. یعنی خلافت کا مطلب یہ ہے کہ میری ماننا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ تم بظاہر تو دکھاوے کے لیے بیعت بھی کرو اور کرو اپنے من کی، ایسا نہیں ہے. چنانچہ اسی شرط پر بیعت ہوئی اور سب لوگوں نے بیعت کیا. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اسلامی سلطنت جو ہے وہ خلفشار کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، تو ربیع الاول 41 ہجری میں آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر کے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی کہ میرا ایک یہ حسن جو ہے اللہ اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑی جماعت کے اندر صلح کرا دے گا اور خون ریزی سے اللہ تعالیٰ بچا دے گا. کیونکہ آپ کے ماننے والے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم لڑائی کریں گے، آپ نے کہا نہیں، آپ نے صلح کر لی ہے اور صلح کی وجہ سے بہت بڑی جنگ ہونے سے بچ گئی ہے اور کتنے لوگ جو ہیں وہ ان کی جان جانے سے بچ گئی ہے. اللہ نے صلح کروا دی ہے. اور پھر آپ نے لوگوں کو بھی حکم دیا کہ جیسے میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کر لی ہے اور آپ کی بیعت کر لی ہے، آپ سب لوگ آپ کی کیا کر لیں، بیعت کر لیں. چنانچہ سب لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد جو تھا وہ حکومت کرنا نہیں تھا. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنا. چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے اس کے بعد تقریباً 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی اور فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کو ٹھوکر مار کر وہ تاریخی صلح کی ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے. دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان آپ صلح کا ذریعہ بنے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی صادق ہو گئی کہ میرے حسن کے ذریعے اللہ دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا. کہ اللہ کے نبی نے پہلے ہی فرمایا تھا. آپ کی وفات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو قیام مدینہ کے دوران کئی مرتبہ زہر دیا گیا. آپ کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی اور آپ صحیح ہو گئے. لیکن اخیر مرتبہ جو زہر دیا گیا وہ اتنا خطرناک تھا کہ اس سے آپ کی اتڑیاں کٹ گئیں اور اس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. 40 دن اسی تکلیف کے اندر گزرے اور پھر آپ کی شہادت ہو گئی. انتقال کے وقت آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب آپ سے زہر دینے والے کا نام معلوم کیا تو آپ نے فرمایا میں کبھی اس شخص کا نام نہیں بتاؤں گا. آپ دیکھ لیں، اپنے جانی دشمن کا بھی نام آپ نے نہیں بتایا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ میرا اس سے انتقام لے لے گا. میرا دشمن بھی ہے تو اللہ اس سے انتقام لے گا. لیکن لوگوں کو یہ نہیں کہا. ہم کو تو کوئی ایک گالی بھی دے دے تو ہم کیا کہیں گے؟ اپنے 10 لوگوں کو بھیجیں گے جا مار، کیسے گالی دیس ہمیں. سوچیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں لیکن آپ نے اس کا نام نہیں بتایا جس نے زہر دیا. ہمیں یہ سیکھ لینی ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے. ہم تو ہر وقت اپنی لڑائی کے در پہ رہتے ہیں، ذرا سی بات ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. کوئی زہر دے دے تو برداشت کریں گے، ایک گالی تو ہم سے برداشت ہوتی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا برا بھلا کیا گیا، ساحر کہا گیا، مجنوں کہا گیا، پاگل کہا گیا. اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ نے بدلہ لیا.
ہم اپنے نبی کو ماننے والے ہیں، کیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں؟ معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہمارے اندر ہے تو صحیح بتائیے گا دل سے. کسی نے گالی دیا ہے تو آپ سچے دل سے اس کو معاف کر دیجیے. اگر ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ بہت بڑے دل والے انسان ہیں. نہیں ہیں تو اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنا ہے انشاءاللہ. بہرکیف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اخلاقی خصوصیات اور فضائل، آپ کی جو شہادت ہے وہ ربیع الاول میں 49 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 سال کی تھی. آپ کو اپنی والدہ کے پہلو میں جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اخلاقی خصوصیات اور فضائل کیا ہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پرورش اور تربیت آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں ہوئی ہے، جس وجہ سے آپ کے اخلاق اور آپ کے جو صفات تھیں آپ کی وہ بہت عمدہ تھیں. زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، عفو و درگزر، حق گوئی اور بے باکی، اور جرأت اور شجاعت جیسی صفات آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں. دن کو اکثر روزہ رکھتے تھے اور رات کو سجود اور قیام میں بسر کرتے تھے، اللہ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے. اسلام کے اعلیٰ اصولوں کی پاسداری اپنے نانا جان سے سیکھی تھی، اسی لیے صلح جوئی اور اتحاد امت کے باعث بنے. قرآن مجید سے گہرا قلبی اور روحانی تعلق تھا. فقر و غنا، ایثار و قربانی، علم و فضل اور عدل و احسان زندگی کا معمول تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھنے والا نہ تھا. آپ کے مشابہ تھے، سر سے پیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ صحابہ کرام میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ. آپ اپنے نانا جان کی طرف بہت سخی تھے، بہت سخاوت کیا کرتے تھے. ایک ہی وقت میں لاکھوں درہم غربا میں، فقراء میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے ایک باغ 4 لاکھ درہم میں خریدا. 4 لاکھ درہم میں، آج کا کئی کروڑ بنے گا. بعد میں پتا چلا کہ باغ کا مالک غریب ہو گیا ہے، جس سے خریدا تھا معلوم چلا کہ اس کا مالک غریب ہو گیا ہے. آپ نے خریدا تو تھا 4 لاکھ درہم میں، مفت کے اندر اسے ہدیہ کر دیا. ارے ہے کوئی اتنا بڑا دل رکھنے والا؟ یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ بہت غربار تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو انتہائی بلند فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کے بارے میں فرماتے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ نے حضرت حسن کو اپنے سینے مبارک سے کہہ کر کے چمٹا لیا. اتنا آپ محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں بیٹھ کر آپ کی داڑھی مبارک میں انگلیاں ڈال رہے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان ان کے منہ میں دیتے، اپنی زبان حضرت حسن کے منہ میں دیتے اور فرماتے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کبھی آپ کی طرف آتے اور آپ سجدے میں ہوتے تو آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، اور جب تک خود نہ اتر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہ اٹھاتے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ انتہائی طویل ہو گیا. صحابہ حیرت میں پڑے ہوئے، کیا بات ہے آج بہت لمبا سجدہ ہو گیا. پیچھے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا کیا ہو رہا بھائی. دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، اور آپ کی پشت کے اوپر، آپ کی پیٹھ کے اوپر حضرت حسن یا حضرت حسین، ان دونوں میں سے کوئی ایک سوار ہیں، اور آپ سجدے میں. جب وہ خود سے اترے ہیں، جب ان کا من بھر گیا ہوگا تب آپ سجدے سے اٹھے ہیں. رعایت کرتے تھے. یہاں تو ذرا سا اگر 1 منٹ کا سجدہ اگر امام صاحب کسی دن کر دیں تو دیکھیے کیا ہوتا ہے. پھر سوچیں صحابہ کرام کتنے متحمل تھے. کم سے کم آدھے گھنٹے کا سجدہ رہا ہوگا، کم سے کم بتا رہا ہوں آدھے گھنٹے کا. ہم لوگ تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے مسجد. جب تک خود نہ اتر جاتے آپ سر. ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے. اب بچے کیا، جب نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر تو بچے آ کر کے سوار ہو جاتے ہیں. جب نماز پڑھتے آپ اور آ کر کے آپ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک کہ خود نہ اتر جاتے. اتنی محبت فرماتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ فرماتے ہیں
کہ اگر کبھی آپ رکوع میں ہوتے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ آتے سامنے سے تو آپ اپنی ٹانگیں پھیلا دیتے، آتے سامنے سے تو آپ اپنی ٹانگیں پھیلا دیتے اور وہ ٹانگوں کے درمیان سے گزر کر کے دوسری طرف نکل جاتے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے بچوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، بڈھے لوگوں کی بہت عادت ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر اکثر دیکھا جاتا ہے ذرا سے بچے آ گئے، ارے کیا ہو گیا؟ ارے بچے ہیں نا، بوڑھے تو ہیں نہیں آپ کی طرح کہ سبحان اللہ پڑھیں گے، بچے تو بچپنے ہی کریں گے، بچے ہیں نا، اگر آپ ان کو مسجد سے بھگا دیں گے تو آپ کی مسجد کو آپ کے بعد کون آباد کرے گا؟ ہندو لوگ آئیں گے؟ ارے آپ کے بچے ہی تو مسجد میں آئیں گے، اور ابھی سے آپ بھگا رہے ہیں بچوں کو، کیسے آئیں گے مسجد میں؟ ہر مسجد کا یہی حال ہے، اور ہم نے یہ بھی سمجھ رکھا ہے بچوں کی سب پیچھے لگانا ہے، اب بچوں کی سب پیچھے لگا دیا، سب لڑائی کر رہے ہیں۔ تفسیر میں آئیں گے تب نا مسئلہ سنیں گے، مسئلہ کیا ہے؟ ارے بچہ 20 صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے 20 صف کے اندر، اور جب یہ آپ کو گمان ہو کہ پیچھے کھڑے ہونے میں شرارت کریں گے اور بچوں کو تقسیم کر دیا جائے، سب کی نماز پرسکون ہوگی تو سب بچوں کو تقسیم کر دیجئے۔ اگر باپ آیا اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ اپنے ساتھ لے کر کے کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بچہ آگے دوڑا، دوڑنے دیجئے، اللہ کے نبی کے سامنے حضرت حسن دوڑتے تھے، آپ کی پیٹھ پر چڑھتے تھے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ سے بڑھ کر کے آپ کی نماز ہے۔ مسئلہ تو ہم کو پتا نہیں ہے، خالی چلانا آتا ہے۔ ارے بچے شور کرتے ہیں، شور کرنے دیجئے، وہ مکلف نہیں ہے، نماز ان پر فرض نہیں ہے، آپ کے سامنے دوڑتے ہیں، کچھ نہیں، آپ کی نماز ایک دم اچھی ہو رہی ہے، آپ فکر نہ کیجئے، بچوں کو دوڑنے دیجئے، یہی بچے آپ کی مسجدوں کو آباد کریں گے، چلائیے مت اللہ کے واسطے، آنے دیجئے بچوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، بچوں کے شور سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے تو اپنی نماز کو اور ہلکی کر دیا کرتے تھے، اتنی بچوں کی رعایت کرتے تھے۔ اور ایک طرف ہم ہیں کہ مسجدوں میں بچوں کو آنے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگ، نہ کبھی آ کر کے مسئلہ پوچھیں گے مفتی صاحب کیا مسئلہ ہے، نہ کبھی تفسیر میں آئیں گے، خالی بچوں کو بھگانا آتا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ بچہ کبھی مسجد میں نہیں آئے گا۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو نکل جاتے، کہتے اب نہیں جائیں گے مسجد میں، اور ہمیشہ کے لیے وہ مسجد سے دور رہے گا، کل قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گا، یہی دادا ہم کو نکالے تھے مار کر کے۔ اب اللہ تعالیٰ جب آپ سے پوچھیں گے تب جواب دیجیے گا۔ جب صحابہ کرام کی نمازیں خراب نہیں ہوتی تھیں بچوں کے شور سے، اور تمہاری نماز خراب ہو گئی، اس لیے اللہ کے واسطے بچوں کو باہر نہ نکالا کریں۔ یہ بچے ہی ہماری مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور ہمارے بعد یہی بچے ہماری مسجدوں کے مقتدی بننے والے ہیں، امام بننے والے ہیں انشاءاللہ۔ اب چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے ہم مختصر کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے اخلاقی خصوصیات میں سے بہت سی خصوصیات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ آپ اللہ کی عبادت اپنی زندگی کا مشغلہ آپ نے بنا رکھا تھا، لوگوں کی عقائد کی اصلاح فرماتے تھے۔ جو آج کل حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی محبت کے اندر بدعات اور خرافات کر رہے ہیں، آپ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ شیعان علی یعنی ہم علی والے ہیں، علی والے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ شیعان علی کے گروہ نے یہ عقیدہ پھیلانا شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عام انسانوں کی طرح وفات نہیں پائے ہیں، جیسے عام لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اٹھائیں گے تو اٹھیں گے کہ نہیں، وہ عام انسانوں کی طرح وفات نہیں پائی ہیں، بلکہ وہ قیامت سے پہلے زندہ ہو جائیں گے۔ یہ شیعان علی ایک گروہ تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ حضرت علی کے بارے میں الٹے سیدھے جو ہے واقعات اور اس طرح کے خرافات چلاتا رہتا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آپ کو پتہ چلا، اپنے ابا سے محبت زیادہ بیٹا کرے گا کہ دوسرا کوئی کرے گا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ ہیں اور ایسا کہہ رہے ہیں حضرت علی کے بارے میں، ابا کے بارے میں، کہ وہ عام لوگوں کی طرح وفات نہیں پائے، وہ زندہ ہوں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ کس نے کہا؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، اگر ایسا ہونا ہوتا اور ہمیں ان کے دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہوتا تو نہ ہم ان کی میراث کو تقسیم کرتے، نہ ان کی بیویوں کا عقد کرتے۔
اگر کوئی آدمی زندہ ہو تو اس کی بیوی سے کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے بھیا؟ ارے اس کی بیوی ہے نا. آپ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی انتقال کے بعد آپ کی جو بیویاں تھیں انہوں نے دوسرے عقد کیے، دوسرے نکاح ہوئے. آپ کی بیوی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہیں تھی، آپ کی بہت سی بیویاں تھیں، اس پر میرا پورا بیان ہو چکا ہے. لیکن آپ کو آج تک کوئی بتائے گا نہیں کہ آپ کی بیوی خالی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. جیسے آج ہم نے بتایا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی 10 بیویاں، 8 بیٹے، 5 بیٹیاں. پتا تھا اس سے پہلے؟ جب آئیں گے تب تو پتہ چلے گا نا. اس لیے ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں جو محبت کے نام پر غلو کرتے ہیں اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محرم کے خرافات اور بدعات سے محفوظ فرمائے، اور جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس مقام اور مرتبے پر اس کو باقی رکھ کر اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر